درانی صاحب، ٹرمپ اور ممدانی کی ایک دوسرے کے خلاف سخت بیان بازی آپ کو معلوم ہوگی، لیکن یہ جو ملاقات ہوئی ہے وائٹ ہاؤس میں، جہاں پہ ایک لمحے کو یہ لگا کہ ٹرمپ نے کور کیا ہے ممدانی کو، یہ سارا منظرنامہ اس کو جمہوریت کا حسن ہی کہیں گے یا پھر ٹرمپ کی اپنی مفاد پرستی کہیں گے یا چالاکی کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو جو کچھ نہیں کہا جا سکتا جمہوریت کے حسن کے علاوہ، لیکن اس میں ایک اور فیکٹر بھی ہے کہ اس میں جو جمہوریت ہے وہ عوام پہ ڈیپینڈنٹ جمہوریت ہے، اور وہ عوام کے ووٹ پہ ڈیپینڈنٹ جمہوریت جو ہوتی ہے وہ بڑے بڑوں کا دماغ بھی ٹھیک کر دیتی ہے اور ان کے رویوں کو بھی درست کر دیتی ہے۔ اگر آپ نے عوام کے سامنے حقیقی جواب دہی کے طرف جانا ہو تو پھر کتنا بھی غصہ اور کتنا بھی اینگر، کتنی بھی کوئی چیز جو ہے وہ آپ کو اس لائن پہ لا کے کھڑی کر دیتی ہے جس میں آپ عوام کا مفاد اور ملک کا مفاد دیکھنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب آپ کے سارے مفادات آپ کے ملک اور آپ کے ملک کے مفادات کے ساتھ جڑے ہوں تو پھر ایڈجسٹمنٹس جو ہوتی ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں اور وہ نظر آتی ہیں۔ وہ آپ نے دیکھ لی ہے یہ بھی کہ اتنا بڑا طوفان تھا اور بس چائے کی پیالی کا طوفان ثابت آگے بھی آئے گا، لیکن یہ ایشوز جو ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے میں 2024 سے اسی مفاہمت کی بات کر رہا تھا، اسی کے لیے بار بار آپ لوگ مہربانی کرتے تھے، میں آ کے اپنا موقف رکھتا تھا کہ ملک کی معیشت سنبھالنے کی بات کرو یار، غریب کے حال کی بات کرو، غریب کو بے حال مزید نہ کرو، اگر لڑو گے تو مزید بے حال ہوئے گا، اور آج ہو رہا ہے بے حال، بدحال ہو رہا ہے، لیکن اصل میں جو لڑنے والے ہیں شاید وہ بدحال نہیں ہو رہے، اس لیے وہ مطمئن ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی فارم 45 تو ہے تو 47 بھی ہے، تو بس پھر اسی طریقے سے ان کا کام چل رہا ہے۔ درانی صاحب، اگر دیکھا جائے ایک لمحے کو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ کہنا کہ میں فنڈنگ بند کر دوں گا اگر یہ ممدانی جیتا تو، ٹھیک ہے، دنیا کا طاقتور ملک کا حکمران، اور وہ اگر کوئی بات کرے اس کی نفی ہو جائے تو وہاں پہ وہ جو اپنا ایک ذاتی خال ہوتا ہے پھر اس کو کس طریقے سے اتارا جائے گا؟ دیکھیں، ذاتی خول تو عوام جوتیوں سے اتار دیتے ہیں عوام کے سامنے۔ مطلب یہ ہے کہ کئی روتے ہوئے نہیں دیکھے آپ نے امریکن پریزیڈنٹس جو ہے وہ جب باہر نکلتے ہیں، بھائی یہ تو دیکھیں، ایک ہوتا ہے فٹ بال میں جب ہوا بھری ہوتی ہے تو بہت ٹائٹ ہوتا ہے، ہوا نکل جائے تو وہ چچڑا بن جاتا ہے، اسی طرح غبارہ ہوتا ہے۔ تو سیاست کے اندر لیڈر جو ہوتے ہیں وہ غبارے اور اس کی طرح غبارے کی تو اس کی طرح ہوتے ہیں، فٹ بال کی طرح ہوتے ہیں۔ اگر اس میں عوام کی مقبولیت کا پریشر رہ جائے تو وہ دے آر ویری ہارڈ، اور اگر وہ نکل جائے تو پھر تو ان کی عزت اتنی بھی نہیں ہوتی، وہ اپنی نظروں میں بھی باعزت نہیں رہتے۔ یہ تو ہمارے ہاں ہی اعزاز حاصل ہے کہ جو اپنی نظروں میں بھی باعزت نہ ہو، عوام کی نظروں میں بھی باعزت نہ ہو، وہ ہمیشہ کے لیے باعزت بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس ساری کیفیت میں جو آپ نے امریکن پریزیڈنٹ کا رویہ دیکھا ہے، اس کے پیچھے صرف اور صرف جمہوریت کا دباؤ ہے اور جمہوریت کا پریشر ہے اور جمہوریت کی طاقت ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی وے آؤٹ نہیں ہے، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، آپ عوام سے ہٹتے ہوئے اقتدار تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جتنے کتنے ہیں تھوڑے بہت بائی پاسز بنائے ہوئے ہیں، لیکن وہ ایک حد سے زیادہ فنکشنل نہیں ہے، اس لیے وہ آخر میں آ کے جھک جاتے ہیں عوام کے آگے اور عوام کی رائے کے آگے۔ اگر پریزیڈنٹ نے رہنا ہے پریزیڈنسی میں تو نیو یارک کے میئر کے ساتھ اس کو بنا کے رکھنی پڑے گی نا، جس کا بجٹ پاکستان سے بھی بڑا بجٹ ہے، اور وہ ویسے بھی وہ ایک بہت بڑے علاقے کو ریپرزنٹیٹیو ہے۔ اور یہ بھی ریفلیکٹ کرتا ہے کہ آپ جس جمہوریت کو آپ نے اپنی ڈکشنری سے خارج کر دیا ہے، لوکل باڈیز کو اور بلدیاتی اداروں کو آپ نے اپنی جمہوریت سے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، وہ وہاں پہ اصل طاقت کا منبع ہے۔ اب جب تک آپ عوام کی طاقت کو لوکل گورنمنٹ کے ذریعے امپاور نہیں کریں گے، جب تک ان کے فنڈز جو ہیں وہ ان کے اپنے نمائندوں کے ذریعے خرچ نہیں ہوں گے، جب تک ان کی اپنی سے نہیں ہوگی اپنے علاقوں کے اندر، اس وقت تک وہ امپاورڈ نہیں فیل کریں گے۔ اس لیے جب وہ امپاورڈ ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی بڑا کوئی چھوٹا ہر کوئی ان کے آگے جواب دے بھی اچھا، میں اس کے دوسرے زاویے پہ جانے سے پہلے ایک سوال میرا اسی سے متعلق، اگر آپ ممدانی کے ووٹ دیکھیں تو وہ اس بات کے اوپر قائم تھے کہ امیگرنٹس کے خلاف جو ایک
صدارتی حکمنامہ پاس کیا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، تو اس کی مخالفت کے اندر یہ زیادہ ووٹ ملے، اور باقاعدہ طور پہ ممدانی نے اپنی پوری کمپین کے اندر یہ کہا، اور جب ان کی وکٹری سپیچ تھی اس کے اندر بھی، کہ یہ امیگرنٹس کا شہر تھا، امیگرنٹس نے اسے آباد کیا، انہوں نے حسن نکھارا، اور امیگرنٹس ہی آگے لے کے اس کو چلیں گے۔ تو پھر ایک وفاقی سطح کے اوپر جو پالیسی چل رہی ہے اس کے اوپر عمل درآمد کس طریقے سے ممکن ہو پائے گا؟ اس میں ممدانی کو مشکلات کیا ہو سکتی ہیں یا ٹرمپ کے لیے مشکلات کیا ہو سکتی ہیں؟ اس میں آپ کو اللہ عزت دے، بہت آپ نے معنی خیز بات کی۔ دیکھیں، میں اس کے لیے آپ کو مودی کی مثال دوں۔ مودی جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک ایسے ملک کا وزیر اعظم ہے جس کی بنیاد سیکولرزم پہ تھی۔ اس نے سیکولرزم کی نفی کر کے وقتی طور پہ اپنے لیے نفرت کے ووٹ پہ اپنے آپ کو اقتدار میں لایا۔ بین ہی امریکہ جو ہے وہ انکلوسیو سوسائٹی ہے، وہ امیگرنٹس کی سوسائٹی ہے۔ خود ٹرمپ کہاں کا ہے، کون کہاں کا ہے، ہر کوئی، اور اس معاشرے میں سے اگر اسی کی بیک بون توڑ کے اگر کوئی حکمران وقتی طور پہ آ بھی جاتا ہے اپنے رنگ اور شکل کی بنیاد کے اوپر، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ واقعی امریکہ جیسی سوسائٹی جو کہ ایک وائبرنٹ اور زندہ سوسائٹی ہے، جس میں سوچنے والے اذہان بھی موجود ہیں، جس میں یونیورسٹیز کا بھی ایک رول ہے، جو کہ اتنی جرأت رکھتے ہیں کہ آج بھی وہ فلسطین کے ساتھ مطلب فلسطینیوں سے زیادہ مسلمانوں سے زیادہ کڑے ہو سکتے ہیں۔ تو ایسے ملک کے اندر ٹرمپ کی پالیسیز کا بہت دیر تک چلنا اور نفرت کی بازار کو بہت دور تک آگے بڑھانا مجھے نہیں لگتا کے لیے پاسبل ہوگا۔ ان کا الٹیمیٹ حال بھی مودی والا ہی ہوگا کہ وہ سر کے بل گریں گے جب بھی وہ اس نفرت کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ جیسے آج مودی جو ہے وہ انڈیا کے اندر رسوا ہو رہا ہے، بین ہی اگر امریکہ کے اندر امریکہ کی اساس کے خلاف امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو چلائے گا، اور امیگرنٹس جو اس کی اسٹرینتھ ہے، جن کی بنیاد پہ امریکہ آج سپر پاور بنا ہوا ہے، اسی کو وہ نگیٹ کرے گا تو کیسے چلے گا؟ میں نہیں اس پہ سمجھتا کہ ان کے اس سارے۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ اسی یہ جو ابھی منظرنامہ چل رہا ہے اس میں ٹرمپ نے بین الاقوامی سطح کے اوپر پھر جو وعدے کیے ہوئے ہیں، اگر وہ ادھر اندرونی طور پہ انحراف کر لیتے ہیں اپنے گول سے، تو پھر بیرونی محاذ کے اوپر کون کون سے ان کے جو گولز ہیں وہ پورے ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیں گے، اور وہ اسی طریقے سے آگے کی ریٹیلیشن یا آگے کا جتھا مضبوط دیکھ کے اپنی جو ایگر ہے اس سے وہ پیچھے ہٹ جائیں گے؟ دیکھیں، میں ایک بات بتاؤں بیرونی محاذ کے بارے میں، ایک آپ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ڈپلومیسی جو ہوتی ہے نا، اس کو اگر آپ میڈیا ریٹورک کے اوپر اور سوشل میڈیا کے ذریعے چلانا شروع کر دیں نا، تو وہ آپ کے اوپر آ کے الٹی گرتی ہے۔ ڈپلومیسی جو ہوتی ہے ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجیز ہوتی ہیں ملکوں کی، جس میں سوچ، فہم، ڈسکشن اور مطلب اس کی جتنی بھی آپ اس کی شکلیں سمجھ لیں کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنی ڈپلومیسی کو اور اپنی فورن جو پالیسیز ہوتی ہیں ان کو اسٹیبلش کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو ٹویٹر پہ چلانا شروع کر دیں تو پھر ٹویٹر پہ یہ نہیں چلتی۔ ٹرمپ صاحب یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ وہ ایک بہت اچھا امن کا پیغام لے کے نکلے، لیکن اس امن کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے جو مطلب ایک ہلکا پن کا مظاہرہ کیا ہے، اور جلدی کی جو ان کی پرابلم ہے کہ ٹائم کم ہے تو وقت سے پہلے سب کچھ کر لیں اور ہر چیز کو وہ اپنی مرضی سے کر لیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر جو انہوں نے، اور ایون جو ٹریڈ سے ریلیٹڈ باقی چیزوں سے ریلیٹڈ جتنے بھی ان کے اقدامات ہیں، ان کو اگر ایک ایک کر کے کہیں گے تو میں ہر ایک پہ کامنٹ کر سکتا ہوں، لیکن ٹائم کے ایشوز ہوتے ہیں۔ وہ جو تمام پالیسیز ہیں، خواہ کینیڈا کی طرف ہو، گرین لینڈ کی طرف، جدھر بھی دنیا میں لے، یورپ کی طرف بھی جو ان کی پالیسیز ہیں، انہوں نے اپنی ماضی کی پالیسیز سے جس شدت سے انحراف کیا ہے، اس کے نتیجے میں نہیں سمجھتا کہ ان کی یہ پالیسیز ان کے لیے کوئی ایک سکسیس لائیں گی۔ جیسے آج مودی کو جہاز بھی گرتے جا رہے ہیں، ان کے بھی کل کو تمام جو کاغذ کے بنائے ہوئے جہاز ہیں وہ نیچے گرنا شروع ہو جائیں گے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی پالیسیز اتنے بڑے ممالک کو اور سپر پاورز کو سوٹ کرتی ہیں کہ وہ اتنا ایک۔ اچھا چلیں سر، یہ تو آپ نے منظرنامہ کلیئر کیا، اب اگر پاکستان کے اوپر اس کو اپلائی کریں، یہ جو منظرنامہ ٹرمپ اور ممدانی والا، اور جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ میں نے مفاہمت کی پالیسی پہ عمل پیرا ہو کے بہت ساری کاوشیں کی، لیکن عملی صورت اس کی دیکھنے کو نہیں ملی۔ اب کل کا ایک الیکشن ہے، اس الیکشن سے پہلے ان لوگوں کے ڈی سیٹ ہونے کا منظرنامہ ذرا ذہن میں لے کے آئیں۔
پھر اس سے پہلے یہ جب 8 فروری کا الیکشن تھا وہ منظرنامہ ذہن میں لائیں کہ یہ کس طریقے سے جیتے، کتنی مشکلات سے جیتے، پھر ان کا ڈی سیٹ ہونا اور اب جا کے ضمنی الیکشن ہونا. تو یہ مفاہمت کی پالیسی آپ کو کل دکھائی دیتی ہے، کل عوام کا زور دکھائی دیتا ہے، وہ ٹرن آؤٹ دکھائی دیتا ہے، یہ جو منظرنامہ ہم پہلے بیان کر چکے اس کی کوئی رتی برابر بھی جھلک دکھائی دیتی ہے ادھر؟ دیکھیں میں اب آپ کو بتاؤں، وہاں کے اگر آپ گراؤنڈ چیک لے، ہم جانتے ہیں، میں اس علاقے میں پڑھتا بھی رہا ہوں، وہیں کا ایک قسم کا میرا تعلق ہے، مجھے پتہ ہے رزلٹ وہاں کیا آئے گا اور کیا آنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اگر آپ رزلٹ کو بدلیں گے، بدل سکتے ہیں، آپ نے پہلے بھی بدلا ہے، مزید بھی بدل سکتے ہیں. مطلب رسوائی کی کوئی قیمت نہیں ہے، جتنی چاہیں آپ اپنے لیے خرید سکتے ہیں، بازار میں فری ملتی ہے پوری دنیا میں. رسوائی کو خریدنے پہ کچھ خرچ نہیں ہوتا، سوائی آپ کی اپنی جگہ میں آپ کی ذلت ہوتی ہے، اتنی مرضی اپنے لیے ذلت کما لیں. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں کے جو معروضی حالات ہیں اس کے اندر کوئی بھی اس قسم کا اقدام جو ہے وہ حکومت کو مزید ہلکا اور رسوا کرے گا، پہلی بات. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ تفنن سوال درانی صاحب اسی بیچ میں سپلیمنٹری ایک سوال لے لیں کہ کیا حکومت کو اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ حکومت کو کیا فرق پڑنا؟ دیکھو میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ رسوائی تو فری ملتی ہے، وہ تو انہوں نے ٹنوں کے حساب سے، وہ ایک میرے والد صاحب سے اللہ مغفرت کرے، ان کے پاس ایک ہندو آیا، تو ہندو بڑے اس طرح کر کے چلتے ہیں، ان کے جناب ہماری تو جناب کرتے، اس نے کہا جی ہماری عزت تو تولہ ماشا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تولہ ماشا ہوتا ہے چھوٹی سی میئر نا، اس سے بھی کم کی ہوتی ہے. تو آپ کے تو مسلمانوں کی عزت تو بہت زیادہ ہوتی ہے، تھوڑی سی جائے تو ساری چلی جاتی. مطلب یہ ہے کہ جن کے پاس ٹنوں کے حساب سے رسوائی پڑی ہو ان کو آپ کیا رسوا کریں گے؟ اس پہ تو میرا آپ سے اتفاق ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں بعض کا تنکے کا وزن جو ہے وہ بھی کشتی کو لے ڈوبتا ہے، کہیں ایک بریکنگ پوائنٹ ہوتا ہے، اس تک عقل مند لوگ نہیں لے کے جایا کرتے حالات کو. اور اس وقت میں KPK کے بارے میں بہت سینسٹائزڈ ہوں کہ پاکستان کے ساتھ آپ جو کچھ کر رہے ہیں، بیچارے پنجاب کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں، سندھ کے ساتھ جو رسوائی دے رہے ہیں وہاں کے بسنے والوں کو، KPK کے ساتھ وہ نہ کریں. ٹھیک ہے، ہر علاقے کے اپنے معروضی حالات ہوتے ہیں، وہاں کے اور پھر وہاں جو چیلنجز آپ کو مغرب کی طرف سے دہشت گردی کا چیلنج جو وہاں درپیش ہے، وہاں کی کریکٹرسٹکس ہیں وہاں کے رہنے والوں کی، ان کو بھی آپ مد نظر رکھیں، انہیں اس حد پہ نہ لے کے جائیں جہاں پر حکمت اور دانش اس کی اجازت نہیں دیتی. ہسٹری بھی کسی کا نام ہے، اس کو بھی کبھی پڑھ لینا چاہیے حکمرانوں کو، کہ مطلب یہ ہے کہ تاریخ سے سبق سیکھتے ہوئے اس وقت پھر ریکنسیلیشن کا ٹائم ہے، اس وقت پھر جو ہے درگزر اور آپس میں مفاہمت کا ٹائم ہے، اور مفاہمت کے لیے سب تیار ہیں اس وقت. میں نوئنگ ایوری بڈی آپ کو بتا رہا ہوں کہ مفاہمت کے لیے ایک قوت ہے جو مفاہمت نہیں ہونے دے رہی، اور وہ آپ کی حکومت ہے. اور یہ انتہائی نادانی ہے PDM کی کہ وہ اس موقع کے اوپر، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی ذات بھی مفاہمت کے لیے تیار ہو گئی؟ کس کی ذات؟ عمران خان کی ذات. کس کی ذات؟ ہیلو سر، بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی ذات بھی کیا مفاہمت کے لیے تیار ہو گئی؟ میں سمجھتا ہوں، دیکھیں جی عمران خان سے مفاہمت تو سب سے آسان ہے یار. دیکھیں آپ وہ پہلے وہ کہتے تھے کہ جی میں نے حکومت سے بات نہیں کرنی، اسٹیبلشمنٹ سے کرنی. آپ کہتے تھے تمہیں حکومت سے بات کرنی چاہیے کیونکہ یہ ایک آئینی حکومت ہے. میرا خیال ہے 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد فری فار آل ہے. اب عمران خان صاحب کہیں میں نے کسی سے بھی بات کرنی ہے، ہر ایک کو ان سے بات کر لینی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان اس وقت جو ہائبرڈ نظام ہے مروثیت کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، اس سے اچھا ہائبرڈ نظام بنے گا عوام اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، کیونکہ یہ ہائبرڈ نظام جو ہے یہ مفاہمت کا وقت ہے، اور اس وقت میں تمام لوگ جو ہیں وہ مفاہمت کے لیے زیادہ تیار ہو چکے ہیں اور اس کے بہتر نتائج نکل سکتے ہیں. بہت شکریہ محمد علی درانی صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے.